أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون ٹی وی کی خصوصی نشریات ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آمد خیر البشر، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور. تلاوت قرآن مجید برہان رشید کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہمارے محترم قاری ممتاز شمیم صاحب. جو آیات انہوں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 39، 40، 41 اور 42 اور 43. تو آئیے ان آیات کا ترجمہ اور اس کے بعد حمد باری تعالی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 39، کہ جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ تبارک و تعالی ان کا بہترین معاملہ کرنے کے لیے کافی و شافی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن ہمارے رسول ہیں، اور سب نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ فرضی نبی، نہ خیالی نبی، نہ بروزی نبی، نہ ذلی نبی، نہ کوئی نفسی نبی، کسی قسم کا نبی. سارے نبوت کے دروازے اللہ نے اس آیہ مبارکہ کے ذریعے بند کر دیے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم اس چیز کو کرنے پر قادر ہیں، ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. اور اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کیا کرو، اور اس کی پاکی کو صبح و شام بیان کیا کرو. اور وہی تو ہے جس نے تم پر رحمت بھیجی اور بھیجتا رہے گا، اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالے، اور وہ ایمان والوں پر نہایت رحم والا ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ محترم ناظرین کرام، تلاوت قرآن مجید قاری ممتاز شمیم صاحب نے پیش کی، ترجمے کی سعادت اس خاکسار نے حاصل کی. آئیے اپنی محفل کو آگے بڑھاتے ہیں. خوبصورت عنوان ہے آمد خیر البشر، اور تلاوت قرآن کے بعد حمد باری تعالی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے علماء کرام کا، اپنے پینلسٹ کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. تو آئیے حمد باری تعالی سے اپنے قلوب و اذہان کو روشن و منور کرتے ہیں. یا کریم اللہ یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ یا رحیم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، یا کریم اللہ رحمان و رحیم اللہ، یا عظیم اللہ رحمان و رحیم اللہ، یا کریم اللہ. تیرا ہر رنگ آیا اے میرے رحمان و رحیم، تیرا ہر رنگ آیا اے میرے رحمان و رحیم، تو ہی ہر شے میں نہاں اے میرے رحمان و رحیم، تو ہی ہر شے میں نہاں اے میرے رحمان و رحیم. یا کریم اللہ یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ یا رحیم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، یا کریم اللہ رحمان و رحیم اللہ، یا عظیم اللہ رحمان و رحیم اللہ، یا کریم اللہ. اور فکر دیتی ہے مجھے جھکنے کا تیرے آگے، فکر دیتی ہے مجھے جھکنے کا تیرے آگے، پنج وقت
کی ازاں اے میرے رحمان و رحیم، پنج وقتہ کی ازاں اے میرے رحمان و رحیم، یا کریم اللہ یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ یا رحیم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، یا کریم اللہ رحمان و رحیم اللہ، یا عظیم اللہ رحمان و رحیم اللہ، یا کریم اللہ۔ اور تو ہی سنتا ہے ہر ایک قوم کے جذبوں کا بیان، تو ہی سنتا ہے ہر ایک قوم کے جذبوں کا بیان، بے زبانوں کی زباں اے میرے رحمان و رحیم، بے زبانوں کی زباں اے میرے رحمان و رحیم، یا کریم اللہ یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ یا رحیم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، یا کریم اللہ رحمان و رحیم اللہ، یا عظیم اللہ رحمان و رحیم اللہ، یا کریم اللہ۔ آپ نے حمد باری تعالیٰ سننے کی سعادت حاصل کی، بہت خوبصورت انداز سے پڑھا ہماری بہن نے۔ آئیے اپنے پینلسٹ علماء کرام کا تعارف پیش خدمت ہے۔ میرے بائیں جانب جو ہمارے پہلے عالم دین ہیں علامہ مولانا ابو بکر گورمانی صاحب، جو ہمارے بہت بڑے عالم دین علامہ اشرف گورمانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پھر درمیان میں الحمدللہ موجود ہیں شعیب امیر صاحب، اور جو ایک نجی بینک سے تعلق بھی رکھتے ہیں، اور اپنا شوق اور ذوق، اپنی آواز کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی مدح و ستائش میں۔ اور یقینی طور پر ایک مسلمان جب رائٹ ڈائریکشن میں، اور غلام کی تو پہچان ہی اسی وقت ہوتی ہے جب آقا کی شان بیان کی جائے، تو آپ کو کانگریچولیشن، مبارکباد، کمپلیمنٹ۔ اور اس کے بعد میرے انتہائی بائیں جانب تشریف فرما ہیں جناب حافظ قاری علامہ رضوان بیگ صاحب، جو ماشاءاللہ خود بھی بزنس مین ہیں، اپنا ذاتی بزنس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے یہاں پر۔ علامہ ابو بکر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں، چند بنیادی چیزیں ضرور میں بیان کرنا چاہوں گا آپ کے لیے اور آپ سے زیادہ ناظرین کے لیے، اس لیے کہ عمر میں آپ مجھ سے جونیئر ہیں، علم آپ کا ماشاءاللہ اللہ نے کثیر عطا فرمایا ہے۔ تو چند معروضات اور اس کے بعد ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے ختم نبوت ہے کیا۔ دیکھیے، اسلام کا جو قصر ہے، جو اسلام کا پیلس ہے، جو اسلام کا پورا سسٹم، پورا نظام ہے، نظم اسلام ہے، نظم دین ہے، اور جس کے آج الحمدللہ دنیا میں 1.5 ارب فالوورز آر دیر، وہ سارے کا سارا سسٹم اور نظام، وہ قصر اسلام ایک پلر پر کھڑا ہے، اور اس پلر کو کہتے ہیں ختم نبوت۔ اگر یہ پلر درمیان سے نکال دیں تو پوری عمارت توحید، پوری عمارت اسلام زمیں بوس ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک ہی پلر ہے۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ تو دیکھیے، اللہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کی وحید و توحید کو، اس کی اولیت و ابدیت کو، اس کی قدرت و ندرت کو، اس کی عظمت کو، اس کی ربوبیت کو، اس کی خلاقیت کو ہم سب مانتے ہیں۔ وہ ہمارا رب ہے، پالن ہار ہے، لیکن اس کے باوجود اٹ از جسٹ اے نیوز، یہ ہمارے لیے ایک خبر ہے۔ اسی طریقے سے، اس لیے کہ ہم نے رب کو نہیں دیکھا، ہمارے کسی علامہ، ہمارے کسی ولی کامل، کسی متقی پرہیزگار، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے رب کو دیکھا۔ اللہ تو انویزیبل ہے، وہ غیر مرئی ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا، لہٰذا رب کو رب ہے، ہمارا ایمان ہے، حالانکہ وہ نظر نہیں آتا لیکن ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ رب کو کس نے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس دیکھنے والے آمنہ کے لال نے دیکھا ہے اور دیکھ کر کہا رب ہے، ہم نے مان لیا۔ لہٰذا اللہ ہے، یہ خبر ہے، جنت اور دوزخ ہیں، یہ خبر ہے، ملائکہ ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، ایمان ہے، یہ ہمارے لیے خبر ہے، قیامت قائم ہوگی، یہ ہمارے لیے خبر ہے، قرآن اللہ کی کتاب، تورات زبور انجیل،
یہ اللہ کی کتابیں, these all are the newses which is given by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے لیے خبریں ہیں. ایک لمحے کے لیے رک کر میں آپ سے سوال کروں گا, یہ بتائیے کہ پہلے آپ خبر پر یقین کرتے ہیں یا خبر دینے والے پر؟ جی علامہ صاحب, خبر پہ یا خبر دینے والے پر؟ خبر دینے والے. خبر دینے والے پر. آبویس بات ہے, اگر خبر دینے والا آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہوا تو آپ چینل, آپ نے دیکھا ہوگا چینل آپ فوراً جو ہے وہ چینج کرتے ہیں اس کو, جو نا دوسرے چینل, جب 3-4 چینل پر, اور وہ جو آپ کے نزدیک اوتھینٹک ہے جب اس پر آپ دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو بلیو اور آپ کا فیتھ مضبوط ہوتا ہے کہ دس از اے رائٹ نیوز. ٹھیک ہے نا. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ پہلے خبر دینے والے پر یقین رکھتے, بعد میں خبر پر. تو اللہ ہے, یہ خبر ہے. جنت و دوزخ ہے, یہ خبر ہے. ملائکہ ہیں, یہ خبر ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ خبر ہے. تو ہمارا ان سب خبروں پر ایمان ہے. یہ خبریں کس نے دی ہے؟ آمنہ کے لال محمد عربی نے دی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کو ہم نے مانا, یہ خبر ہے, لیکن اس سے پہلے خبر دینے والے محمد عربی کو ہم نے مانا ہے. لہٰذا ان کو مان کر پھر ہم نے مانا, ان کی باتوں کو مانا کہ رب ہے. آپ پر یقین ہے, آپ صادق و امین ہیں, آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے. لہٰذا آپ نے جو کہا ہم نے مانا. تو اب ایمان کی شارٹیسٹ ڈیفینیشن کیا ہے؟ سب سے کنسائز اور سب سے مختصر ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر 2 لفظوں میں آپ کہیں کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف دا اسلام, تو یو جسٹ سے کہ ایمان, اسلام کنسسٹ آف 2 things, 2 چیزوں پر مشتمل ہے. وہ کیا ہے؟ الایمان بالرسول وبما جاء به الرسول. رسول پر ایمان لانا اور رسول کی باتوں پر ایمان لانا, بس یہی پورا ایمان ہے. اب رسول پر ایمان لائے, رسول کی بات کیا؟ اللہ ہے, آپ نے ایمان لائے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, آپ نے مانا. جنت اور دوزخ ہیں, آپ نے مانا. قیامت قائم ہوگی, آپ نے مانا. فرشتے ہیں, آپ نے مانا. تو آپ نے رسول کو مانا, پھر رسول کی باتوں کو مانا, بس دیٹس اٹ. یہ سارے کا سارا ایمان ہے 2 چیزوں پر, رسول کو مانے, رسول کی باتوں کو مانے. اب اللہ ہے, یہ رسول کو مان کر ہم نے مانا. اب اگر یہ نبوت کا پلر درمیان سے ہٹا دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخبر ہی نہیں رہا, اس پر یقین نہیں رہا, تو خبر پر یقین کیسے ہوگا؟ لہٰذا یاد رکھ لیجئے, مخبر صادق نے بتایا کہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے 100 کے قریب آیات میں تصدیق کی, جس میں بتایا نص قطعی سے, دلالت النص سے بھی, عبارت النص سے بھی, اور اقتضاء النص سے بھی, اشارت النص سے بھی, تمام نصوص قرآنیہ سے اور تمام احادیث صحیحہ متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. اب اگر کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کسی بدقسمت نے مان لیا اسے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئی شریعت لائے گا, آپ کو ماننا پڑے گی. وہ نیا خدا لائے گا, آپ کو ماننا پڑے گا. وہ کہے 2 خدا, آپ کو ماننا پڑے گا. اس کا مطلب یہ اگر کسی جھوٹے کو نبی مان لیا آپ نے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اور کتاب کہے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, آپ کو ماننا پڑے گا. جب آپ نے اس کو مان لیا تو اس کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان ایک پلر پر کھڑے ہیں. اگر اس پلر کو گرا دیا تو پھر پوری کی پوری قصر ایمان اور قصر اسلام ڈھہ جائے گی. تو ناظرین اکرام, ختم نبوت اتنا اہم ہے, اور یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی اساس ہے, بنیاد ہے. یہ ہمارے اس کی فنڈامنٹل اگر ہم ہیں تو ہمارا ایک ہی فنڈامنٹل ہے کہ وی بلیو آن دا لاسٹ پروفٹہڈ, دیٹ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. بس یہ ایمان کی بنیاد ہے. اور اس کے بعد ہماری جو ایمانیات ہے, شہادت اور رسالت کے اقرار کے بعد پھر نماز ہے, پھر روزہ ہے, پھر زکوٰۃ ہے, پھر حج ہے, وہ ارکان اسلام آ جائیں گے. لیکن ان ارکان اسلام کی بنیاد بھی دراصل عقیدہ ختم نبوت ہے. تو ناظرین کرام, اس تمہیدی بات کے بعد میں اپنے علماء کرام کے پینل سے رجوع کروں گا, لیکن مجھے کہا جا رہا ہے ہمارے ندیم عثمانی صاحب, وہ IFP کان میں لگی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بریک پر جانا ہے, اس لیے کہ فیڈ ہے چینلز کی, مجبوری ہے جانا. تو ناظرین کرام, اس جبرن توان کرہن ہم بریک پر جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر شرف ملاقات حاصل ہوگا. جی ویلکم بیک ناظرین کرام, ڈیئر ویورز, ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. علامہ ابو بکر گوربانی صاحب, جس طرح میں نے عرض کیا کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے, بیس ہے, اساس ہے, تو آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور میٹرو کی ساری ٹیم کا میں مشکور ہوں
قبلہ گزارش یہ ہے کہ جس طرح عقیدہ توحید ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، عقیدہ توحید ضروری ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی درجے کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ اور یہ ایمان رکھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر وہ سرکار کے بعد کسی اور کو نبوت میں شریک سمجھتا ہے تو اس کا بھی دین اسلام سے کوئی تعلق اس کا مطلب ہے دو قسم کے شرک ہیں، ایک شرک فی الالوہیت اور ایک شرک فی النبوت۔ فی النبوہ۔ سبحان تو اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر تقریباً 100 سے زائد آیات مبارکہ ہیں کہ جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک سرکار کی احادیث مبارکہ ہمیں کتب احادیث میں ملتی ہیں، سرکار نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، سبحان اللہ۔ حضرت عمر روحانی خصائص رکھنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی روحانی خصائص رکھنے والا سرکار کے بعد نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی شیطانی خصائص رکھنے والا کیسے نبی ہو سکتا واہ ہے؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو مسلمانوں کو زبردست چاہیے، بات یہ کی۔ ہمارے آج کا جو پروگرام ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اور میلاد شریف کا مہینہ بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ آپ کو یہ بھی میرے ناظرین کو بتاؤں، آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ اس دفعہ جو یہ سال ہے، دس از دا گولڈن جوبلی ایئر آف ختم نبوت۔ جی ہاں بالکل ایسا۔ ٹھیک ہے نا، 50 سال ختم نبوت کے جھنڈے جو اسمبلی میں قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نعمانی صدیقی نور اللہ مرقدہ، علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب، علامہ ذاکر سیالوی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ محمد رضوی صاحب، محمد علی رضوی صاحب، ان چاروں نے، اور پھر اس کے ساتھ دیگر علماء کرام نے مختلف طبقات سے آواز ملائی، اور آج 50 سال ہو گئے، ہمارا دین الحمدللہ قائم ہے اور اسلام بڑھ رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ جی کیری آن۔ جی قبلہ، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ میں اور میرے بعد جو ہے وہ صرف قیامت ہے، یوں دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے درمیان میں اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کچھ نہیں آ سکتا، کچھ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا، تو سرکار کے بعد کوئی اور نبی نہیں، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسلمہ کذاب سے جو ہے وہ اعلان جنگ کیا اور اس کے خلاف جنگ لڑی گئی، اور پھر 1450 سال کے بعد بھی پاکستان کی اسمبلی میں وہ صدیقی خون رکھنے والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی بیٹے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے وہ پھر کردار ادا کیا۔ آپ روحانی نسلن ہے، جی بالکل، ڈی این اے وہیں سے آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ جی بالکل، سبحان اللہ۔ تو پھر اس خون نے جو ہے وہ اثر دکھایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا قانون اور آپ کی ختم نبوت کا قانون جو ہے وہ پاکستان کی اسمبلی میں جو ہے وہ پاس کیا گیا۔ تو دین اسلام میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم ان عقائد کو بچوں کے اندر جو ہے وہ پڑھائیں اور سمجھائیں۔ جہاں لوگ عقیدہ توحید پر اتنا زور دیتے ہیں اور عظمت اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرے تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ عقیدہ توحید میں کمزوری لانے والے ہیں یا اس میں شرک کر رہے ہیں۔ وہاں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں شرک فی توحید کے خلاف ہم عالم جہاد بلند کرتے ہیں، وہیں ہمیں شرک فی النبوہ کے خلاف بھی جو ہے وہ عالم جہاد بلند کرنا چاہیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اور آپ کی ختم نبوت پر پہرا دینا چاہیے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور رسالت میں فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھے اس پر جو ہے وہ فخر نہیں۔ کئی حدیث مبارکہ ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بہت خوبصورت عمارت اور اس کے اندر ایک جگہ خالی رہ گئی، ایک اینٹ کی، فرمایا کہ وہ جگہ میرے لیے ہے، اور جب میں وہ آ گیا تو اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب ہے کسی نبی کو لائے تو ایک اینٹ نکالنی پڑے گی، ایک اینٹ کسی نبی کا انکار کرنا پڑے گا، جی بالکل، اور کسی بھی نبی کا انکار مطلقاً کفر ہے۔ جی بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے، کسی بھی نبی کا انکار کسی بھی اعتبار سے کیا جائے تو وہ کفر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کی جو ہے وہ سلامتی رکھیں، اور آج 1450 سال ہو گئے، امت کا اس پر اجماع ہے، متفق ہے امت اس پر کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ احزاب کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کا شان نزول یہ کہ جب سرکار نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو آپ اس سے پہلے حضرت زید کی اہلیہ تھی، اور حضرت زید سرکار کے منہ بولے بیٹے تھے،
تو جب سرکار نے نکاح کیا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے نکاح کر دیا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے اعتراضوں کا جواب دے دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جوان بیٹا نہیں, سرکار کا کوئی جوان بیٹا نہیں, کیونکہ اگر نبی کے صاحبزادے ہوتے تو جس طرح سابقہ انبیاء کی اولادوں میں نبوت اور رسالت جو ہے وہ منتقل ہوئی ہے تو یہاں بھی یہ معاملہ پیش آتا. تو اللہ رب العالمین نے اس اعتراض کی بیخ کنی کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ آخری نبی ہیں, اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. علامہ ابوبکر صاحب بہت خوبصورت ارشاد فرمایا. شعیب امیر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, اور بے شک اللہ نے وہ جو فیکٹری تھی نا جی جہاں سے کارخانہ نبوت, اللہ نے وہ حضور کے بعد بند فرما جی بالکل ایسا. اس کے کہا نا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. سبحان اللہ. شعیب امیر صاحب دو شریف کا نظام پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم علیہ. کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں, ان کے بعد کوئی نہیں, کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں, ان کے بعد کوئی نہیں, کہ خدا نے خود بھی یہ کہہ دیا نہیں, ان کے بعد کوئی نہیں. یہ سوال تھا کوئی اور بھی ہے گناہ گاروں کا آسرا, یہ سوال تھا کوئی اور بھی ہے گناہ گاروں کا آسرا, تو رواں رواں یہ پکار اٹھا نہیں, ان کے بعد کوئی نہیں, تو رواں رواں یہ پکار اٹھا نہیں, ان کے بعد کوئی نہیں. کسی ایسی ذات کا نام لو جو امی بھی ہو, جو اما بھی ہو, کسی ایسی ذات کا نام لو جو امی بھی ہو, جو اما بھی ہو, ہے میرے یقین کا فیصلہ نہیں, ان کے بعد کوئی نہیں, بجز ان کے رحمت ہر زمان کوئی اور ہے
نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی یہ کہہ دیا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وبارک اللہ۔ ناظرین کرام، کیا خوبصورت انداز شعیب امیر صاحب نے گلہائے عقیدت نچھاور کیا اور ہمارے ایمانی جذبوں کو مستحکم فرمایا کہ نہیں ان کے بعد نہیں کوئی نبی، ان کے بعد نہیں، بے شک نہیں ہے۔ اور ہم اگر یہ سوال بھی کریں کوئی ہے تم جیسا تو لاؤ، تو میں سمجھتا ہوں یہ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کے اندر ہے، یہ ہمارے تینوں کانشس میں، ہمارے کانشس میں، ہمارے سب کانشس میں، ہمارے ڈیپ کانشس میں۔ بعض اوقات کچھ چیزیں جو ایمانیات ہیں وہ ہمارے تحت شعور جس کو بولتے ہیں وہاں رکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور شعور کے اندر بعض چیزیں نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی کوئی مسئلہ ہو تو لا شعور سے شعور کی طرف آ جاتی ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں ختم نبوت ایسا معاملہ ہے جو کہ تحت شعور میں بھی ہونا چاہیے، لا شعور میں بھی ہونا چاہیے، ہمارے شعور میں بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح توحید باری تعالیٰ تینوں ہمارے کانشس کے تینوں اسٹیشنز پہ اور تینوں ہمارے اسٹینڈرڈز پر ہونی چاہیے کانشس کے، اسی طریقے سے عقیدہ ختم نبوت بھی ہونا چاہیے۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ علامہ رضوان بیگ سے پوچھیں گے، جانیں گے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ختم نبوت کا صحرا پہنایا تو اس کی کیا کیا وجوہات تھی، گراؤنڈز کیا تھے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر خدمت۔ جی محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس و بنیاد، اور اسی پر گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ 53 میں تقریباً یہ تحریک چلی عقیدہ ختم نبوت کی، اور بے شمار فرزندان توحید نے اپنے سینے پیش کیے، جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس کے بعد 72-73 کے اندر یہ اس تحریک کو شباب اور جوانی حاصل ہوئی، اور پہلی مرتبہ قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ الرحمہ ونور اللہ مرقدہ اسمبلی میں پہنچے، اور وہاں جا کر سب کے دروازے کھٹکھٹائے کہ رسول اللہ کے نبوت کی خاتمیت کے لیے کچھ کیجیے۔ سب کو ایگری کیا، آن بورڈ لیا، اور پہلی مرتبہ ریزولوشن جو پاس کی گئی اس کے اندر تقریباً کوئی 12 سے 15 لوگوں کے سائن تھے، اور فرداً سب کو سمجھایا گیا، اور پوری اسمبلی کو ان کیمرہ بنایا گیا، اور اس میں باقاعدہ 13-14 دن پروسیڈنگز ہوتی رہی۔ اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب دونوں طرف سے سوالات لے کر پلیڈ کرتے تھے، اور اس کے بعد دلائل و براہین آئے، ایویڈنسز پیش کی گئی۔ الکلمۃ الفصل جو کہ مرزے کے بیٹے کا ایک ضمیمہ ہے، اسی کتاب سے لے کر، جس میں اس نے کلیئر کٹ کہا کہ صاحب میں اب نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، جو مجھے نہ مانے وہ کافر، گویا پورے مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ تو پھر اس سے پوچھا گیا، کسی نے کہا کہ صاحب جب ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا محمد رسول اللہ، تو یہ تو محمد کا نام ہے، آپ کا نام تو احمد ہے، تو لا الہ الا احمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ پوچھنے والا اپنی جگہ صحیح تھا، اس کا پیروکار۔ تو اس نے کہا کہ نہیں آپ کو نہیں پتہ، محمد 2 پیدا ہوئے تھے، ایک مکہ میں اور ایک قادیانی میں، استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ تو اس قسم کی گفتگو، اور پھر اسمبلی کے اندر ایویڈنسز دیے گئے، اور ڈیورنگ آرگومنٹس یہ باقاعدہ اس پر ریسرچ اور تحقیق پی ایچ ڈی کیا میرے والد صاحب محمد صدیق راٹھور نے۔ تو وہ کہا، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی فرماتے ہیں کہ پوری اسمبلی ہال ظاہر فل پیک ہوتا ہے، وہاں پر کوئی پرندہ اور چڑیا نہیں آ سکتی، لیکن جب وہ مرزا مسرور جب اپنے دلائل دے رہا تھا تو ایک بڑا پرندہ آیا، اور اتنی بڑی بیٹ اس کے پورے چہرے پر گری، ایسا لگتا تھا کہ 50 پرندوں نے بیٹ ڈال دی ہو، پورا اس کا چہرہ، اس کا لباس جو اس بیٹ سے خراب ہوا، اور اسی وقت نعرے لگے، اور پھر باقاعدہ ایویڈنسز پیش کرنے کے بعد الٹیمیٹلی they declared the قادیانی are non-Muslims. They were declared non-Muslims. اور یہ ہمارے آئین اور کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، لہٰذا اس کو جب چھیڑا گیا
پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوا، عالم اسلام اٹھ کھڑا ہوا، اور لاکھ کوشش کے باوجود، وسائل کے باوجود، پورا عالم مغرب اپنی تگ و دو کے باوجود اس عقیدے کو متزلزل نہیں کر سکا، ختم نہیں کروا سکا، اور قیامت تک نہیں کروا سکے گا۔ علامہ رضوان بیگ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، ماشاءاللہ اپنا بزنس کرتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو اس کے کیا کیا تقاضے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور میٹرو ون ٹیلی ویژن کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس ختم نبوت کے عنوان کے پروگرام میں مدعو کیا۔ بس میں اتنی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا؟ عقیدہ ختم نبوت انتہائی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، جس طرح آپ نے فرمایا اپنے انٹرو میں کہ قصر نبوت کی جو بنیاد ہے اس ایک عقیدے پر تعبیر ہے، قائم ہے۔ اگر اس بنیاد، اس تعمیر کے اس پلر کو اگر ہٹا دیا جائے تو وہ عبارت جو ہے وہ اپنے اوپر اپنے زمین زبی بوس ہو جائے گی۔ تو عقیدہ ختم نبوت انتہائی ضروری ہے۔ اب آقا علیہ السلام، اب ہم قرآن کی طرف اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی متعدد آیات مبارکہ میں حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کی واضح دلیل بیان فرما رہا ہے کہ جس طرح تلاوت قرآن پاک بھی ہوئی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نہیں ہے محمد مردوں میں سے کسی مرد کے باپ، اور لیکن حضور علیہ السلام تمام نبیوں پر خاتم ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیت کریمہ کا شان نزول کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے جب شادی کی دعوت دی، اس شادی کی دعوت پر ایک وراثتی معاملے کی بنیاد پر جب یہ جو ہے اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے وراثتی معاملے کا بھی رد فرما دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جا کے یہ بھی بیان فرما دیا کہ نہ مردوں میں سے کسی مرد کے باپ ہیں اور مردوں میں سے کسی مرد کے باپ بھی نہیں، یہاں تک کہ نبیوں میں اس کے بعد بھی حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی دنیا میں مبعوث پر نہیں آئے گا۔ جی اللہ نے جس کو بھی نبوت عطا کی مردوں کو عطا کی، قرآن کی، ٹھیک ہے نا۔ حضور کے ماں قبل کی بات ہوئی، ماں بعد کی تو بات ہی نہیں ہوئی، جی بالکل، اس لیے کہ حضور کے ماں بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ ماں قبل کی جب بھی اللہ نے بات کی ہے انبیاء کی تو ماں قبل کی بات کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یقینی طور پر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور مجھے لگتا ہے علامہ صاحب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرینہ اولاد تھی آپ کے صاحبزادے، یہ کے بعد دیگر انتقال کر گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر زندہ رہتے تو نبی بنتے، اس لیے کہ پچھلی اللہ کی یہی سنت تھی کہ نبیوں کے بیٹے نبی، لیکن حضور کے بعد چونکہ نبی آنا نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے صاحبزادوں کو، حضور کی اولاد رنینہ کو بچپنے میں اپنے پاس بلوا لیا۔ جی بالکل اسی طرح ڈاکٹر صاحب، اور پھر اگر ہم اسی طرح آگے چلیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو لیکن مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تو جتنے بھی نبی دنیا میں مبعوث کیے گئے وہ تمام اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے زمانے میں، اپنی اپنی اقوام کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرما کے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو کسی خاص زمانے کی طرف نہیں، کسی خاص وقت کی طرف نہیں، بلکہ ہم نے آپ کو تا قیامت تک نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرما دیا، اور تا قیامت تک نبی بھی مبعوث فرما دیا، اور آپ کو تا قیامت تک تمام عالمین کے لیے، جس میں انسان بھی ہیں، جس میں جنات بھی ہیں، اور جس میں نباتات بھی ہیں، جس میں جو ہے حیوانات بھی ہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں پچھلی اقوام میں جب بھی کوئی قوم اپنے نبی کی گستاخی کیا کرتی تھی، ان کے حکم کی عدولی کیا کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی کسی کے چہرے جو ہے بگاڑ دیا کرتا تھا، کسی کو کسی طرح
کا عذاب دیا کرتا تھا، لیکن رحمت للعالمین ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جس طرح مومنین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، اسی طرح جو مسلمان نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی دنیا میں بھی ان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، اس لیے کہ ان پر کسی قسم کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور برکت سے کوئی کسی قسم کا ان پر عذاب نہیں نازل کیا گیا۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اس طرح کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اگر کوئی بھی گستاخی کرتا تھا تو آپ دیکھ سکتے بنی اسرائیل کے اقوام میں کہ کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر کی شکل دے دی، کسی کا نام و نشان نہیں باقی رہا، کسی کے اوپر زمین جو ہے اٹھا کر پلٹ دی گئی۔ تو یہ ہم ہسٹری میں پاس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور متعدد احادیث مبارکہ سے آپ کو اس بات کی دلیل ملے گی۔ ایک حدیث میں آپ کو ابو داؤد شریف کی آپ کے خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے روئے زمین کو لپیٹ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے روئے زمین کو لپیٹ دیا، اور آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں جو ہے نبی بنا کر مبعوث کیا گیا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا زبردست آپ نے فرمایا۔ اور بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالمین کے لیے نذیر، اور پھر وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ اے نبی ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ بھی کافی ہے، اس کے رسول بھی کافی ہے۔ اور دیگر انبیاء کرام کو کسی کو نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو جمی کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اس لیے کہ ان کے بعد نبی آنے تھے، زمانے آنے تھے، کروٹیں لیل و نہار بدلنی تھی، گردش لیل و نہار کو چینج ہونا تھا، نہیں کہا۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پیارے اپنی زبان وحی ترجمان سے خود اعلان کر دے کہ لوگوں میں فقط زمانی اور مکانی نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں جمی کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ حضور کی اسلام کی بڑی واضح ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح علامہ ابوبکر گورمانی صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ بعض کاموں کے لیے کسی نہ کسی کو منتخب کرتا ہے، لہذا خلفائے راشدین کا انتخاب تو بڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حیدر کرار کو شجاعت عطا فرمائی، باب علم قرار دیا، حضرت عثمان کو سخاوت کا علم بردار بنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق و باطل کی تمیز بنایا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ عزم و استقلال عطا فرمایا کہ جتنا بھی اسلام آج ہمارے درمیان موجود ہیں، جو آپ کا زمانہ خلافت اور ٹینیور تھا 2-2.5 سال، اگر اس کو نکال دیا جائے تو اسلام کا وجود باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ بے شمار فتنے تھے حضور کے جانے کے بعد۔ اسلام کی نگہبانی کرنا، سنبھالنا، امور سلطنت کو یہ ہر کسی ہمہ شمع کی بات نہیں تھی، یہ صدیق اکبر کا خاصہ تھا۔ تو جہاں پر ان کا یہ خاصہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ایک اور خاص کام لیا ہوا تھا، ختم نبوت کا۔ یمامہ کے مقام پہ جنگ شروع ہوتی ہے، اور پہلی مرتبہ مسلمانوں کو اتنی سخت جنگ کا معاملہ درپیش ہے، وہاں پر 3 گستاخان رسول، جھوٹے نبی کے دعوے دار جمع ہو گئے، مسلمہ قزا، اسود انسی اور سجا اور نہ جانے کون کون، اور 60,000 کا لشکر۔ مسلمان قلیل تعداد میں گئے، خالد بن ولید بار بار پیچھے ہٹتے ہیں۔ صدیق اکبر کو لکھا کہ اے امیر المومنین، وہاں بھی تکبیر کا نعرہ، یہاں بھی تکبیر کا نعرہ، اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں، اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اللہ کی توحید کا یہاں پر کوئی تنازع نہیں ہے، یہاں پر نبوت کا معاملہ ہے، لہٰذا وہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے۔ ہمارے رسول صدیق بھی، صادق بھی ہیں، مصدق بھی ہیں، امان بھی ہیں، امین بھی ہیں، لہٰذا آپ کا نعرہ لگاؤ۔ تو پہلی مرتبہ یا محمدہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گئے، اور مسلمانوں نے جھوٹے داعیہ نبوت کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ لیکن مسلمانوں کی 1200 صحابہ، بدری غیر بدری سب گئے، شہید ہوئے، 700 حفاظ اور علماء کرام شہید ہوئے۔ تب جا کر یہ تاریخ رقم ہوئی۔ یہ کوئی ایسی انشٹ بات نہیں ہے، یہ الفت گہے شہادت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے ایمان رکھنا، نہیں صاحب، ایسا نہیں تھا۔ جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، اور پھر صدیق اکبر کو منتخب کیا، اور ہر دور میں صدیقی خون یہ کام کرتا رہا، اور 34ویں پشت کے اندر
سبحان اللہ 34ویں پشت میں صدیق اکبر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک صدیق اکبر کی اولاد کو خبردار کیا. سبحان اللہ. حضرت علامہ شاہ احمد زانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جا کر اسمبلی کے ایوانوں کو ہلا دیا، ختم نبوت کے ایسے فلک شگاف نعرے لگائے کہ آج گولڈن جوبلی 50 سال بھی مسلمان سینہ در سینہ یہی نعرے لگاتے رہے ہیں اور لگاتے رہیں گے انشاءاللہ. ہر دور میں یہ صدیقی خون یہ کام کرتا رہا، وہ ڈی این اے ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو ہم آج جہاں حضور کے ختم نبوت کے نعرے لگائے، ناظرین کرام اپنے محسنین اسلام کو مت بھولیے. اسلام پر جن لوگوں نے احسان کیا ہے انہی میں ایک حضرت علامہ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد عنوانی صدیق القاری الحافظ نور اللہ مرقدہ غازی بابا کے احاطے میں آپ کا مزار شریف ہے، اور الجنت تحت اقدام الامہات کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو جہاں مولانا کی والدہ کے پیر ختم ہوتے ہیں وہیں سے ان کی قبر میں ان کا سر مبارک شروع ہوتا ہے. تو اس حدیث کا عملی مصداق میں نے ان کو پایا، جنت میں موجود ہیں. ہم سب کو ان کے کارناموں کو نئی نسل کو بتانا چاہیے. شاہ عبدالعلیم صدیقی چلے جائیں، شاہ مولانا شاہ احمد زوانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ چلے جائیں، یہ سارے کے سارے وہ تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر گو کہ ہم پاکستان بنانے کے سارے مقاصد کو حاصل نہ کر سکے لیکن ایک مقصد ضرور حاصل ہوا ہے، اور وہ ہے ختم نبوت کا مقصد، وہ ہے جھوٹوں کو گھر پہنچانے کا مقصد. اس میں ضرور ہم کامیاب رہے ہیں. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی آج گولڈن جوبلی ختم نبوت کی ہمیں پھر سے اللہ تبارک و تعالی عزم و استقلام عطا فرمائے، نئی جد و جہد، نیا شباب عطا فرمائے، اور پوری جاں فشانی کے ساتھ، اپنی پوری قوت و استعداد کے ساتھ، اپنی پوری کی اسٹرینتھ کے ساتھ، اپنی جان جسم، اپنے قلب قالب، اپنے جسم کے ایک ایک روئے اور رونگٹے کے لیے ساتھ ہمیں اس خیر میں اور ایمان کی بقا میں شامل ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہماری نسلوں کو ختم نبوت کے پرچم بلند کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قائد اہل سنت کی نسل میں اللہ تبارک و تعالی ایسے قائدین پیدا فرماتے رہیں. ناظرین کرام آج ہم نے ختم نبوت پر پروگرام کرنے کی سعادت حاصل کی، اور یہ سعادت میٹرو ون ٹی وی نے بھی حاصل کی، اور انہی کے پلیٹ فارم سے ہم نے بھی سعادت حاصل کی. یقیناً آج ہم اسٹوڈیو میں یہ کام کر رہے ہیں لیکن سڑکوں پر بھی نکلیں گے، ختم نبوت کے جھنڈے بلند کریں گے. آپ بھی کیجئے. اللہ تبارک و تعالی. اور ابھی اس وقت نشتر پارک میں ختم نبوت کانفرنس چل رہی ہے، جائیے اٹھیے گھروں سے جا کر اس میں شامل ہوں، تاکہ کل قیامت میں جب آپ شفاعت کے طلبگار ہو تو لکھا ہو کہ کچھ دیر جا کر اس میں ختم نبوت کے جھنڈے بلند کرنے والوں کی آواز سے آواز ملائی تھی. جائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اسلام کو قائم و دائم فرمائے. پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد. اور ان جذبوں کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور کو میٹرو ون ٹی وی سے اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ پھر شرف ملاقات حاصل کریں گے، ایک نئے موضوع کے ساتھ. آقا کی نعتیں پڑھیں گے، فضائل و مناقب بیان کریں گے. لیکن جانے سے پہلے یہ کس طرح ممکن ہے کہ شروع میں بھی نعت ہے، آخر میں بھی نعت ہے، تو بیچ کی محفل اول اور آخر نعت آ گئی تو بیچ والا بھی مقبول ہوگا انشاءاللہ. تو ہمارے درمیان موجود ہے فیضان عامل لیاقت حسین صاحب. میں ان سے درخواست کروں گا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم گلہائے عقیدت نچھاور کریں. اصلاً ان کا نام فیضان قادری صاحب ہے، لیکن محبت انہوں نے ڈاکٹر عامل لیاقت حسین کا نام بھی اپنے ساتھ لگایا. تو یقینی طور پر وہ لوگ جو رسول اللہ کی عظمت کے پرچم بلند کرتے ہیں وہ چلے بھی جائیں تو لوگ ان سے نسبت اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. فیضان قادری صاحب. بہارے جاں فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہارے باغ رضوا تم سے ہے زیب جنا تم ہو خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے خدا
کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے؟ تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو۔ کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ والا، کجا ہم خاک افتادہ، کجا تم اے شہ والا۔ اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو، اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسمان تم ہو۔ میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں